لاسٹ ایئر بھارت نے پاکستان کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو آلٹر کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں۔ دریائے راوی کا جو کمپلیٹ فلو ہے وہ روک دیا ہے پاکستان کی طرف، یعنی کہ پاکستان کو جو تھوڑا بہت پانی ملتا تھا ریور کا وہ بھی بھارت نے روک لیا۔ یہ انڈس ریور کو بند کر دیتے ہیں تو کچھ کر پائیں گے ہم اس لیے کچھ نہیں کر پائیں گے کہ پاکستان پہلے سے کمزور ہو گیا، انڈیا اب سے بہت آگے نکل گیا، تو طاقتور کی لاٹھی چل رہی ہے، قانون کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، تو اس لیے انڈیا جو چاہے گا وہ کر لے گا۔ انڈیا از گوئنگ ٹو یوز واٹر ایز اے ویپن، ٹھیک ہے جی، یہ ہم بات ہوتے ہیں نا، کئی لوگ کہتے ہیں جی واٹر ٹیررزم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، کئی لوگ کہیں گے جی یہ پانی جو ہے وہ ایز اے ویپنائز کر رہے ہیں واٹر کو، ٹھیک ہے جی، کہ پاکستان کی فصلیں نہ ہوں وہاں پہ جو ہے وہ سبزی نہ ہو، کھیتی نہ ہو، چاول نہ ہو، گندم نہ ہو۔ بھائی جان ابھی کی نیوز آئی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کہا ہے کہ بھائی انڈس ریور کا جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان کا، ہم اس کو کینسل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر انڈیا پانی بند کر دیتا پاکستان کا تو کیا سروائیور ہمارے لیے پوسیبل ہے؟ جس طرح کہ ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ بھائی انڈیا نے راوی کا پانی چھوڑ دیا تو ہمارے نقصانات ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، تو اب تو وہ جھنجھٹ بھی ختم ہو گیا۔ اصل بات ہے کہ انہوں نے یہی کرنے، دیکھو نا کہ ہم پوری دنیا کی لیول پہ چلا جائے نا، تو پچھلی دفعہ جیسے دیکھو ہمارے ساتھ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے ساتھ جیسے وہ ان کا پاور اسٹیبل ہو گیا، اسرائیل کا پاور اسٹیبل ہو گیا تو فلسطین کیوں گرایا؟ ایسے اگر ہماری انڈیا کا جو ہے نا پاور اسٹیبل ہو جائے تو ظاہر بات ہے ہمارے پاکستانی تو گر رہے ہیں۔ جس طرح کہ ہماری حرکتیں ہیں، جس طرح کہ ہم چل رہے ہیں، جس طرح کہ ہمارے قانونی نظام ہے، جس طرح کہ ہم چل رہے ہیں، تو مشکل ہے کہ ایسے جو ہے نا یہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگلا اللہ نہ کرے وہ کوئی اور قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ کون؟ انڈیا۔ کون سا قدم؟ کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں۔ آپ بھائی دیکھو نا، میں بتا رہا ہوں ابھی جو ہم نے کشمیر کے دعوے کر رہے ہیں، کشمیر کے دعوے کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا ہم تو ان سے پانی لے سکتے ہیں، تو جو ہے نا ہم کشمیر ان سے کیا لیں گے؟ بات تو دم کی ہے، بات تو یہ فیکچول بات ہے۔ 370 کا آرٹیکل ہٹایا، کچھ کر سکے ہم؟ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ 370 کا آرٹیکل بھی ہٹا ریموو کر کے انڈیا نے جو کشمیر ہے اس کو اپنا نام پہ کر لیا، اور وہاں سے ٹرین سسٹم، وہاں پر اتنی ڈیولپمنٹ کی، پوری دنیا دیکھ کے حیران ہے۔ آج پوری دنیا کے ٹورسٹ کشمیر میں جا رہی، جسے ہم چیختے ہیں یہاں پر کہ بھائی کشمیر میں تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پر پوری دنیا کی ٹورزم وہاں پر جا رہی ہے، تو وہ ظلم دنیا کو نہیں نظر آ رہا، ہمیں نظر آتا۔ کیا کیسے کہنا چاہیں گے؟ دیکھو نا، جب تک ہمارے ملک میں یہ چور ہوں گے، ہمارے ملک میں یہ غداری ہوں گا، تو میں تو کہتا ہوں کشمیر ہمارے پاکستان میں بھی کوئی نہیں آئے گا دیکھنے کے لیے۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 1960 کے بعد کہ ہم راوی چونکہ ہمارا دریا ہے، ہم اس پر ڈیم بنائیں گے، لیکن ایسی زبردست ڈومیسٹک پالیٹکس آڑے آئی کہ وہ 45 سال تک نہیں بن سکا۔ لیکن اس دوران بھارت نے کیا شروع کر دیا، کیسی حرکتیں شروع کر دی کہ پاکستان کو جو دریا الاٹ ہوئے تھے، جہلم اور چناب وغیرہ، بھارت نے ان پر ڈیمز بنانے شروع کر دیے۔ کرشن گنگا پروجیکٹ یہ بھارت نے جہلم پہ تعمیر کرنا شروع کر دیا، اور راتلے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ انہوں نے چناب ریور پر بنانا شروع کر دیا، جس کو دیکھ کر پاکستان عالمی عدالت چلا گیا، اور پاکستان نے یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ میں اٹھا دیا کہ یہ بھارت کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ جو دریا پاکستان کو مختص کیے گئے تھے ان پر بھارت ڈیمز بنا لے، بھارت اپنے ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹس بنا لے، اس سے پاکستان کا پانی رک جائے گا اور ایک سگنیفیکنٹ شیئر بھارت کے پاس چلا جائے گا۔ لیکن بھارت نے کوئی نہ سنی اور اپنے ڈیمز یہ تعمیر کرتا گیا، اور بھارت نے اسی غصے میں آ کے کہ پاکستان کیوں عالمی عدالت گیا ہے، بھارت نے کہا کہ اب ہم اس کو یونیلیٹرلی اس معاہدے کو چینج کر دیں گے، جو کرنا ہے وہ کر لو۔ مطلب بھارت نے اتنا بڑا چیلنج کیا پاکستان کو پچھلے سال، اور اب بھارت نے کیا کیا، ایک تو وہ ہمارے جو ڈیمز تھے جہلم اور چناب، ان پر وہ ڈیمز بنا چکے ہمارے جو دریا تھے، اور اب جو دریائے راوی کا تھوڑا بہت پانی ملتا تھا پاکستان کو وہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ بھارت نے شاہپور کاندھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیا۔ کہ کیا انڈیا انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ انڈیا کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اٹس ناٹ اے کوشچن کہ
वैसे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर इज़ नो मोरालिटी, अखलाकियात नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट एन इंटरेस्ट। अगले दिन भी हमने इस पर बात की कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और इंडिया का इंटरेस्ट इज़ टू सर्व इट्स पीपल, टू हेल्प इट्स पीपल, नॉट टू हेल्प एंड असिस्ट पाकिस्तानी पीपल। वो तब देंगे जब वो अपने लोगों को पानी और हर चीज़ प्रोवाइड कर लेते हैं, तो फिर वो देंगे। 2019 में क्या हुआ था, मैं इसको जो लिंक कर रहा हूँ, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का नया प्लान है? वो प्लान ये है कि 2019 में क्या हुआ था कि हमारी हुकूमत तैयार बैठी हुई थी किस चीज़ में, कि पायदान जो भी हो जाए हमने इंडिया से बात करनी है। इमरान खान हुकूमत में आ गए 2018 में, नवाज और अगस्त में इंडिया के अंदर कुछ साल बाद हुकूमत बननी थी, उससे पहले नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में अटैक कर दिया, फिर कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया। हुकूमत जैसे ही बनी उन्होंने उड़ा के रख दी हर चीज़। और मैं समझता हूँ दो चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की सारी इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल क्लास, ब्यूरोक्रेसी, हर चीज़ फेल होगी समझने में इंडिया एंड अफगानिस्तान को। एक कि इंडिया के अंदर क्या तब्दीली आ सकती है और उसको पाकिस्तान को क्या करना है। हमारा वज़ीर आज़म प्लान करता रहा, हमने इंडिया से बात करनी है, इंडिया से बात करनी है, हमने नरेंद्र मोदी मजबूत लीडर है, जब हुकूमत में आएगा तो हम उससे बात करेंगे। जब वो हुकूमत में आया उसने पाकिस्तान को लाके उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान की हुकूमत से बात ही ना हुई, और उसने कहा आओ बात करें। बात क्या होगी? आओ 370-35A को एक्सेप्ट करो, आ जाओ जो बात करनी है। अब पाकिस्तान उस पर बात करेगा तो जो पॉलिटिकल हुकूमत है उसका सत्यानाश हो जाएगा। सो नरेंद्र मोदी प्लेड वेरी स्मार्टली, और मुझे लगता है कि उसी तरह की कोई नई चीज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लान कर रहे हैं कि वो मज़ीद पाकिस्तान की हुकूमत को डिफेंसिव करेंगे, बैकफुट पे करेंगे। और इस दफ़ा तो कोई बात नहीं हो रही कि हमें नरेंद्र मोदी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बिकॉज किसी को उम्मीद ही नहीं है, ना इंडियन साइड पे कोई उम्मीद है, ना पाकिस्तान साइड पे उम्मीद है, ना तो हमें इंडिया से कोई उम्मीद है इस वक्त कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ना ही हमें पाकिस्तान साइड पे कोई उम्मीद है कि क्या होगा और किस तरह चीज़ें चलेंगी। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई और प्लान है, ठीक है, और वो दैट प्लान कुड बी वाटर। देखें उन्होंने जो अपनी अथॉरिटीज़ हैं, देखिए इंडिया के पास एक बड़ी पिक्चर है, पाकिस्तान के पास डेफिनेटली पिक्चर छोटी है। बड़ी पिक्चर ये है कि पाकिस्तान से बात करें या ना करें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्निकली पाकिस्तान को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तान डिपेंडेंट नहीं है इंडिया के ऊपर, एज इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। सो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन एक होता तो है ये, उनकी लीडरशिप ने, फॉरेन ऑफिस ने, फ़ौज से पूछा गया होगा हम क्या कर सकते हैं कि हम हर रोज़ कोई पॉलिटिकल माइलेज लें और पाकिस्तान को बैकफुट पे करें। जैसे 2019 में हमने पाकिस्तान को बैकफुट पे किया था, हम 2024 में पाकिस्तान को कैसे मज़ीद बैकफुट पे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी मज़ीद को मसले बना सकते हैं अगर वो चाहें तो, और पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किल में डाल सकते हैं।